کے نام ہیں جو غالباً وہ حضرت نوح کے زمانے میں یا پہلی اقوام سابقہ کے زمانے میں جو مختلف بتوں کے نام رکھے ہوئے تھے، کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک خدا کی بات ماننے کی نہیں ہے، بس ان بتوں کو مانو، ان کو مت چھوڑو۔ آپ کو معلوم ہے یہ بتوں کو ماننے میں یہ کیوں نہیں چھوڑے جاتا؟ یہ بت وہ ہیں کہ آپ اپنے طور پہ جو جی میں آئے کہتے رہے، وہ آپ کو کچھ نہیں کہتے کہ یہ کرو یہ نہ کرو۔ خدا کو تو اس لیے نہیں مانتے کہ وہ تو قدم قدم پہ کہتا کہ یہ نہ کرو اور وہ کرو۔ ایسے کو کیوں مانے؟ ایسے کو کیوں نہ مانے؟ ساکت و ساکت مٹی کا مادو بنا ہوا کھڑا رہے، آپ جو جی میں آئے وہاں جا کے اس کو کہتے رہے، وہ سامنے سے کچھ کہے ہی نہ۔ اس قسم کے معبود ان کو چاہیے۔ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا۔ یہ خود گمراہ ہوئے ہیں اور بہت سوں کو انہوں نے گمراہ بھی کیا ہے۔ دوہرا جرم ہے۔ تو اس لیے کہا کہ ان کی یہ روش ان کو ان کے ظلم میں، ان کی گمراہی میں اور بڑھاتی چلی جاتی ہے۔ وہ ایک مومنٹم ہوتا ہے ان کے ہاں، وہ جو یہ کسی کو آپ نے گھمانا ہو تو پہلی دفعہ دوسری دفعہ بہت زور لگا کے گھمانا پڑتا ہے، دو چار چکر اس کو جب دے دیے جاتے ہیں تو پھر وہ اپنے ہی درون او جو قوت ہوتی ہے اسی زور کے اوپر پھر آگے چلا جاتا ہے۔ یہی کیفیت گمراہی کی ہوتی ہے۔ اگر اس پہ شروع میں تو کچھ زیادہ زور لگتا ہے، تو فرسٹ سپارک جو ہوتا ہے موٹر کا کہتے ہیں، پتہ نہیں اس میں کتنی بجلی صرف ہوتی ہے، اور اس کے بعد تو پھر خود ہی پیدا کرتی ہے بجلی، خود ہی اس زور پہ چلی جاتی ہے۔ پھر یہ جو غلط روش ہوتی ہے اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے۔ قرآن نے اس کو پہاڑ کی چوٹی سے نیچے کی طرف آنے گرنے کے سے تشبیہ دی ہے کہ جب چوٹی سے نیچے گرتا ہے شروع میں تو اس کی رفتار شاید بہت تھوڑی ہوتی ہے، جوں جوں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے رفتار تیز ہوتا چلا جاتا ہے، رفتار اپنے ہی زور دروں سے تباہی کے جہنم میں جا گرتا ہے۔ پھر کہا کہ کیفیت ان کی یہ ہو چکی ہے اب کہ گمراہی کے زور دروں سے یہ وہاں چلے جاتے ہیں۔ کس طرح سے یہ کیوں ہو رہا ہے یہ؟ اب وہ بات آ گئی، مما خطیئاتہم، وہ پھر آگے ہے اغرے کو۔ یہ تو معلوم ہے ہمیں، قرآن نے یہاں تفصیل نہیں بیان کی، دوسرے مقامات میں کی ہے کہ وہ اس وادی میں بہت بڑا طوفان آ رہا تھا۔ یہ بات میں دوسرے مقام پہ عرض کروں گا کہ یہ جتنی تباہیاں یہ آئی ہیں انبیاء کرام کے جو قصے ہیں، ہم ان میں جس طریق سے حضرات انبیاء کرام اس سے محفوظ رہے ہیں نا، اس میں کوئی چیز فوق الفطرت نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ان کے لیے کوئی الگ سامان کیا گیا ہو ایسا جو انہوں نے نہ کیا ہو، آسمان سے کوئی اترا ہو ان کے لیے اور دوسری قوم جو ہے تباہ ہوئی ہو۔ بیشتر تو وہی ہیں جن کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ اس تباہی آنے سے پیشتر ان کی نگاہ نے بھانپ لیا، وہ اس مقام کو چھوڑ کے چلے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق طوفان آنے والا ہے، یہ اس قوم کو کہہ رہے ہیں، اپنے متعلق کہہ رہے ہیں کہ نجات کیسے ہوگی، پانی سے نجات۔ کہا گیا کہ کشتی بناؤ۔ سوچئے عزیزان مان، خدا کے لیے کیا مشکل تھا کہ ان لوگوں کو، تھوڑے سے تو جو لوگ تھے یہ جو کشتی میں ہی بیٹھ گئے، اور تو چیزیں بھی ولادی تھیں اس کے اندر، تو ان کو بچا لینا جو تھا یہاں سے اٹھا کے کسی دوسرے مقام پہ لے جانا مشکل کیا تھا۔ لیکن وہ ہمارے لیے پھر ایک نظیر یا مثال نہ بن سکتی کہ اگر طوفان آئے تو اس میں بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ پہلا طوفان آیا ہے، پہلا ہی نبی جس کو کہا جاتا ہے، اس سے کہا گیا ہے کشتی بناؤ، بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، ہماری وحی کے مطابق کشتی بناؤ۔ تو نظر آتا ہے زمانہ ابھی ایسا تھا کہ انسان نے کشتی بنانا بھی نہیں سیکھا تھا۔
جب ہی کہا نا کہ ہماری وحی کے مطابق، کشتی بنانے کے لیے بھی وحی آتی تھی، اور پھر یہ کہ ہم نگرانی بھی کرتے جائیں گے، دیکھتے جائیں گے کہ وہ ٹھیک جگہ تم میخ لگاتے ہو، ٹھیک جگہ تختہ لگاتے ہو، یوں، لیکن بنوائی ہے کشتی، کشتی کے ذریعے سے ہی اس طوفان سے نجات دلائی۔ آج بھی یہ صورت ہے کہ غلط نظام کی وجہ سے تباہیاں تو آئیں گی، لیکن تباہیوں سے بچنے کے لیے سامان اسی قسم کا پیدا کرنا پڑے گا۔ کہا کہ وہ غرق ہوئے مما خطیئاتہم، اپنی غلط روش کی بنا پر وہ غرق ہوئے تھے، غلط کاریوں، غلط کوشیوں کی بنا پر وہ غلط ہوئے تھے، تباہ ہوئے تھے۔ وہاں وہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام بیٹھے کشتی بنایا کرتے تھے، اور وہ ان کے ہاں کے بڑے بڑے جو سردار تھے، اگر وہ اپنی قوت کے نشے میں بدمست نہ ہوتے تو کھڑے ہو کے کسی وقت پوچھتے کہ یہ کیا کر رہے ہو تم، یہ کیا چیز بنا رہے ہو، کیوں بنا رہے ہو، کیا فائدہ ہوگا اس کا، سمجھنے سوچنے کی صلاحیت باقی رہتی تو انہوں نے بھی کشتی بنائی تھی، وہ بھی بنا لیتے۔ لیکن وہ قرآن بتاتا یہ ہے کہ یہ قوت کا نشہ ہے، صاحب نظرہ نشہ قوت ہے خطرناک، اس میں ہوش حواس گم ہو جاتے ہیں انسان کے، سمجھنے سوچنے کی صلاحیت نہیں رہتی، وہ دیکھ رہے ہیں اور مذاق کر کے آگے بڑھ رہے ہیں کہ اس کی بات ہماری کر کے رہا ہے یہ۔ وہ کہا کہ وہ غرق ہوئے کہ ذہنیت یہاں تک بگڑ چکی ہوئی تھی ان کی، عام فہم و فراست، عقل و فکر اور بصیرت کی روح سے بھی جو انسان چیز کو سوچ سمجھ سکتا ہے وہ بھی باقی نہیں رہی تھی۔ قوت کا نشہ ان چیزوں کو بھی سلب کر لیتا ہے۔ باہر کھڑے ہوئے اکھاڑے سے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں لوگ اور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ صاحب دیکھو اس کی سمجھ میں اتنی بات بھی نہیں آ رہی ہوتی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو اس کی قوم نے یہی کہا تھا کہ شعیب تم یہ جو کچھ کہتے ہو کہ کاروبار میں دیانت برتو، یہ کہا یہ تھا کہ شعیب تمہاری باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، انہی کی تو زبان میں بات کر رہے تھے حضرت شعیب علیہ السلام، انہی میں سے تو تھے۔ پھر یہ جو کہا ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اور واقعی یہ جو اونچے اونچے اڑتے ہیں نا، یہ نیچے والوں کی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ تو کہا کہ اپنی خطا کوشیوں کی بنا پہ وہ غرق ہو گئے۔ فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا، یہ جو ہے نا آگ میں جھونک دیے جائے، ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے کہ قیامت میں پھر جہنم میں، وہ قیامت اور اس کی جہنم اپنے مقام پہ ہے، وہ اس سے الگ ایک عذاب ہے، یہ تو اس دنیا کے اندر ہے۔ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا، بات بتا دی کہ پھر خدا کے سوا کوئی بچانے والا ان کا نہیں تھا، اور خدا نے جو بچانے کا طریقہ بتایا تھا اس کو انہوں نے مذاق میں اڑا دیا تھا۔ تو جب کیفیت یہ ہو تو پھر تو کوئی چیز بھی باقی نہیں بچی۔ کس مقام پہ پہنچ گئے تھے، ایک غمخوار دل جو ابھی ابھی کہہ رہے تھے کہ یا اللہ میں نے دن رات ایک کر دی ان کے بچانے کے لیے، لیکن انہوں نے ایک قدم بھی اصلاح کی طرف نہ اٹھایا۔ کہا وقال نوح الرب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، وہ میرے پروردگار یہ سرکشی میں اتنے آگے بڑھ گئے ہیں، ان میں سے کسی ایک کو بھی نہ چھوڑ دو۔ ٹھیک ہے مقام ایسا ہی آگے ہوگا، وہ بھی خدا کے نبی تھے، معلوم نہیں کیا کیفیت تھی اس قوم کی جس کے لیے آگے بتا رہا ہے خدا، میں ابھی آتا ہوں اس کے اوپر، لیکن بات دوسری طرف آ گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ کہا گیا تھا کہ وَهْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، تو ان میں اب صلاحیت کی، ان میں اب کسی قسم کی اصلاح کی گنجائش باقی نہیں رہی، صلاحیت ہی نہیں رہی ہے بچنے کی، اس لیے اب ان سے اعراض برت جاؤ، اپنا وقت ضائع نہ کرو ان میں، یہی وقت کسی اور تعمیری کام میں صرف کرو، مدینے چلے جاؤ، چھوڑ دو ان کو۔ لیکن انداز یہ
اجرن جمیلا ہے، چھوڑو بھی تو